مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ جو ضروری فضائل ہیں نا، وضو جس میں شامل ہے، پاکی جس میں شامل ہے، قبلے کی طرف کھڑے ہونا شامل ہے، وہ تو ضروری ہیں، وہ تو مصلی تک پہنچنے کی جو ضروریات ہیں، وہ تو جانماز تک پہنچنے کی ضرورتیں ہیں، لیکن اللہ اکبر کی نیت سے پہلے دل کا وضو ہونا ضروری ہے۔ اب جن کی نیتیں پاک نہیں ہیں ان کی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں۔ فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ غیر نمازیوں کی تو ابھی بات ہی نہیں کی، ابھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو نماز کے اندر بے ایمانی کرتے ہیں، نماز کے اندر خرافات کر رہے ہیں، نماز جن کی درست نہیں ہے، نماز کے اندر چوری کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، وہ آئے، انہوں نے نیت باندھی، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام کو جب سلام پیش کیا، فرمایا دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ۔ پھر گئے، نماز پڑھی، پھر آئے، رسول اللہ نے پھر کہا دوبارہ پڑھو، دوسری بار پڑھی، پھر آئے، رسول اللہ نے پھر کہا دوبارہ پڑھو، تیسری بار پڑھ کے آئے، رسول اللہ نے پھر کہا چلو واپس، پھر نماز۔ بڑی عاجزی سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے تو آتی نہیں، کس طرح پڑھوں؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ اکبر کہہ کے جب تک قیام میں تسلی نہ ہو جائے دل کو۔ ہمارے ہاں تو دو تین طرح کے نمازی ہیں نا جی، ہمارے ملک میں دو تین طرح کے نمازی ہیں۔ ایک تو وہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، عید اور جمعے کی پڑھتے ہیں۔ میرے والد صاحب مرحوم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ہمیشہ بیٹھتا تھا، تو ایک صاحب آئے تو کہا حضرت نکاح پڑھوانا آپ سے ہی۔ تو نماز کے لیے بڑے سخت تھے، تو کہنے لگے پیارے تو نماز نہیں پڑھتا؟ فرمایا حضرت نہیں، میں تو عید کی عید آپ کے پیچھے ہی پڑھتا ہوں۔ میں عید کی نماز ہمیشہ آپ ہی کے پیچھے پڑھی، کسی اور کے پیچھے پڑھی نہیں آج تک۔ ہمارے یہاں ایک تو وہ طبقہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو آدھی پڑھتا ہے، آدھی۔ اب اس میں آدھی وہ نہیں کہ فرض پڑھے سنتیں پڑھی، نہیں، اس میں آدھی وہ ہے جو فجر گھر میں سوتے ہیں، ظہر عصر مغرب مسجدوں میں ہوتے ہیں، عشاء پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ آدھی پڑھتے ہیں، آدھی پڑھتے ہی نہیں۔ اور تیسرے وہ چور ڈاکو ہیں جو پڑھتے تو 5 وقت ہی ہیں، لیکن ٹھنگیاں مار کے پھٹافٹ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جمعے میں بھی آپ دیکھا کریں، اکثر مسجدوں میں کئی لوگ سب سے بعد میں جمعہ پڑھنے آئیں گے اور ان کو پہلے باہر نکلنے کی ہوگی کہ بھائی کسی طرح نکل لیں پھٹافٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی نمازیوں کو کہا قرآن پاک میں کہ یہ اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے، ان کو پتہ ہی نہیں نماز پڑھنی کیسے۔ پہلی بات جو یہ کہی گئی کہ اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی متقی بن جائے۔ کیا بن جائے جی؟ چنگا بندہ بن جائے، اچھا انسان بن جائے۔ آپ اچھا کس کو کہتے ہیں؟ مسجد کے پردھان کو اچھا کہتے ہیں آپ؟ کہ بڑھیا کوئی اچھے بہترین کپڑے والا بہترین لباس کسی نے پہن رکھا ہو، سر پہ پگڑی باندھ رکھی ہو، اچھی داڑھی رکھی ہو، وہ اچھا ہے؟ آپ نے اچھے کی تشریح کیا کی ہے؟ جس کے پاس گاڑی مہنگی ہو، جوتے مہنگے پہنتا ہو، گھڑی مہنگی پہنتا ہو، آپ اچھا کس کو سمجھتے ہیں جی؟ اچھا بندہ کیسا ہوتا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز کی ضرورت ہم پر اس لیے فرض کر دی کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بندے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ قیام کرتا ہے نا تو میں فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہوں کہ یہ دیکھو میرے بندے میرے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے کیا سمجھا کہ صرف نماز 2 رکعت کی چیز ہے؟ چند سجدے کر لینے کا نام نماز ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیاری نماز تھی۔ آخری وقت میں بھی امت کو بار بار کہا دیکھو نماز نہ چھوڑ دینا۔ لیکن کیوں بار بار کہتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی۔ کیوں فرض کی گئی؟ کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے والے لوگ اچھے بن جائیں۔ اکثر میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں بھی اچھا آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اچھے کپڑے پہننا، اچھی سواری رکھنا، اچھا گھر بنانا، اچھا کاروبار کرنا، اچھی شکل ہو جانا، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ جو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے۔ جو کاروبار میں حلال اور حرام کی تمیز باقی رکھتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے۔ جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھنے کے بعد زنا کا ارادہ نہ کرتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے۔ جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے۔ جو اپنے پڑوسی کے ساتھ بھائیوں کا تعلق رکھتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے۔ جو ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے۔ جن کی نیتوں میں دوگلا پن نہ ہو، جو سامنے کچھ ہو پیچھے کچھ ہو، وہ جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لے وہ اللہ کے نزدیک اچھے نہیں ہو سکتے وہ لوگ۔ آپ نماز کے مقصد کو تو سمجھیں، نماز کی وجہ تسمیہ کو تو سمجھیے آپ کہ نماز تو اس لیے فرض کی گئی، اللہ نمازی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ اب ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بے حیائی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بدماشی بھی کرتا ہے۔ اس کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نماز نہیں ہو رہی، یہ نماز نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھا دکھا کے نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ اس کے منہ پر مار دی جائے گی یہ نماز نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ یہاں قریبی ایک شہر ہے، وہاں نماز پڑھی میں نے زور کی، تو امام صاحب نے 20 منٹ میں نماز پڑھائی۔ میں نماز پڑھتی ان کو پوچھا بھائی کیا آفت آ گئی؟ اگر یہ متولی کہتا ہے بڑے آرام سے نماز پڑھو، کیونکہ یہ مجھے نوکری سے نکال دے گا، اس لیے پھر میں نے سوچا خوب اطمینان سے اللہ کے بندے، جو بندہ مصلی پر کھڑا ہو گیا اس کو تو بڑی نماز پڑھانے کی اجازت ہی نہیں ہے، پیچھے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تندرست بھی، ہر طرح کے لوگ ہیں، اسی لیے تو حکم ہوا کہ ہلکی پھلکی نماز پڑھو۔ جس نے اپنے نفل پڑھنے، رات کو تہجدیں پڑھنی، ساری رات قیام کرتا رہے، اس کو کسی نے نہیں روکا۔ نماز کے ذریعے کسی کو اذیت نہیں دی جا سکتی، تلاوت کے ذریعے کسی کو اذیت نہیں دی جا سکتی۔ نماز کا مقصد جو ہے تکبیر تحریمہ سمجھتے ہیں نا، نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحریمہ کا مطلب اب حرام ہو گیا سب کچھ۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب کہ سب کچھ حرام ہو گیا۔ کیا حرام ہو گیا؟ جو بنا نماز کے حلال تھا، گفتگو کرنی حلال تھی، کھانا پینا حلال تھا، ایک دوسرے سے گپ مارنی حلال تھی، پانی پینا حلال۔ اب نیت باندھ لی، اب دنیا کی تمام چیزیں حرام، اب بس اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اب توجہ اللہ کی طرف چاہیے۔ اب ہمارے یہاں نمازی جو ہیں، ایک تو وہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، دوسرے وہ جو آدھی پڑھتے ہیں آدھی نہیں پڑھتے، تیسرے وہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ماشاءاللہ اتنی تیز رفتاری سے پڑھتے ہیں کہ یہی پتہ نہیں لگتا نماز شروع کب ہوئی تھی اور ختم کب ہو گئی۔ قرآن نے کہا نا کہ اللہ کی مدد کو پکارو نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، لیکن یہ دونوں کام مشکل ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کی مدد کو پکارو صبر اور نماز کے ساتھ، لیکن یہ دونوں کام مشکل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہو جائے،
نماز تو ایک ایسا ذریعہ ہے جو محمد رسول اللہ جس دن بدر کے میدان میں پہنچے، آپ اندازہ لگائیں 313 صحابہ، سامنے کی طرف ہزاروں دشمن ہیں. اب صبح کو جب جنگ ہونی، ساری رات دشمن ہتھیار تیز کرتا ہے، ساری رات دشمن صفیں درست کرتا ہے، ساری رات دشمن اپنی فوجیوں کی لائنیں لگاتا ہے، ساری رات دشمن مورچہ بندی کرتا ہے. محمد رسول اللہ ساری رات نماز کے اندر گزارتے ہیں، کیونکہ طاقت اللہ کے پاس ہے، فتح اور نصرت کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں، اس لیے ساری رات نماز کے اندر گزار دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں فوجوں کے کمانڈر تھے، تو خلیفہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکم آتا رہتا تھا سرکاری. تو ایک دن قاصد آیا بڑی تیزی سے مدینہ سے حکم لے کے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. اب انہوں نے سوچا پتہ نہیں کون سا نیا آرڈر آ گیا، ابھی کون سے شہر کی طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے. حکم نامہ کھولا تو مسلمانوں کے خلیفہ نے حکم دیا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا فوج میں پتہ کر لو کتنے بے نمازی ہیں. مسلمانوں کی اس لشکر میں پتہ کرو بے نمازی کتنے. قاصد سے پوچھا ان کا پتہ کر کے کیا کرنا ہے؟ خلیفہ کہہ رہا سب کو نکال دو. لوگ میدان جنگ میں طاقت اور بڑھاتے ہیں، انفرادی قوت کو اور اضافہ کیا جاتا ہے. یہاں حکم آ گیا کہ جتنے بے نمازی ان کو باہر نکال دو. فرمایا جتنے بے نمازی ہیں ان کو باہر نکال دیں. آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات لکھی آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. لکھا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا سعد ان تمام بے نمازیوں کو باہر نکال دو، اور یاد رکھو کہ جو بندہ اپنے رب کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ تمہارا وفادار نہیں ہوگا. جو اپنے رب کا وفادار نہیں وہ تمہارا وفادار نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار تلقین فرمائی نماز سفر میں قصر ہے، میدان جنگ میں قصر سے بھی قصر. 4 کی 2 کر دی سفر میں، میدان میں 2 کی بھی 1 رکعت کر دی، لیکن نماز پڑھنے کا حکم باقی رکھا تاکہ اللہ کی مدد نماز کے ساتھ آتی ہے. لیکن ان نمازیوں کے لیے نہیں ساتھ میں جو ہوں ہی بزدل، وہ سوچ رہے ہوں کہ صرف بس جو اللہ کے علاوہ دنیا سے ڈرتے رہیں ان کی نمازیں نہیں ہیں. جن کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا. نماز تو اس بات کی علامت ہے کہ میں اپنے رب کی مدد کے ساتھ اب باہر نکلوں گا، اپنے رب کی مدد کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے روکوں گا، اللہ کی مدد کے ساتھ اپنی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کروں گا، اللہ کی مدد سے میری زبان دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گی، اللہ کی مدد سے اگر کوئی بندہ کسی مظلوم پر ظلم کرے گا تو ظالم کے خلاف سینہ سپر ہو کے کھڑا ہوں گا، اللہ کی مدد کے ساتھ میں غریب لوگوں کا ساتھ دوں گا. نماز اس بات کی علامت ہے کہ نمازی بندہ بے خوف ہوتا ہے، نمازی بزدل نہیں ہوتا. نمازی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کردار یہ کہتا ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. نمازی دھوکہ نہیں دے سکتا، نمازی بے ایمانی نہیں کر سکتا، نمازی ٹھگی نہیں مار سکتا، نمازی زنا نہیں کر سکتا، نمازی کی حلق سے شراب کے قطرے نہیں اتر سکتے. اگر کوئی نماز پڑھنے کے باوجود ان گناہوں کو کر رہا ہے تو وہ دل کی تختی پہ لکھ لے کہ وہ نمازی نہیں ہے، وہ ایک تماشا کر رہا ہے، وہ بھی اپنے ساتھ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.